آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ بجٹ پر پارلیمنٹ میں مباحث، اپوزیشن کی کڑی تنقید۔ بجٹ بڑے صنعتکاروں کے مفادات کی خدمت کے مترادف، اکھلیش یادو کا بیان۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستوں پر الجھن ختم، می سیوا کے ذریعے خدمات برقرار۔ میٹرو ریل کی پرانے شہر میں توسیع پر اعتراض، ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست داخل۔ مدھیہ پردیش میں خوفناک سڑک حادثہ، کمبھ میلے سے واپسی کے دوران 7 حیدرآبادی ہلاک۔ شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، حیدرآباد میں سنسنی خیز واردات۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ امریکہ کے ایریزونا ایئرپورٹ پر ایک اور طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اسکاٹسڈیل ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ رن وے سے پھسل کر دوسرے طیارے سے ٹکرا گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حادثہ لینڈنگ کے دوران پیش آیا، جس میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ کولمبیا کے شہر کاجیبیو کے قریب گزشتہ روز ایک المناک واقعہ پیش آیا، جس میں درخت کے نیچے 5 افراد کھڑے کھڑے اچانک موت کے منہ میں چلے گئے، جن میں 4 خواتین فٹ بالرز بھی شامل ہے۔ کولمبیا ان دنوں شدید طوفانی بارش کی لپیٹ میں ہے۔ یہ واقعہ فٹ بال میچ کے دوران پیش آیا، جب ان 5 افراد نے بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس دوران اچانک بجلی گرنے سے ان 5 افراد کی موت واقع ہو گئی، جبکہ مزید 2 خواتین شدید جھلسنے کی وجہ سے ہاسپٹل منتقل کر دی گئیں۔ راجیہ سبھا میں آج بجٹ 2025-26 پر مباحث کے دوران اپوزیشن نے حکومت پر نوٹ بندی اور GST جیسے فیصلوں سے معیشت کو کھوکھلا کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے بچت، سرمایہ کاری اور روزگار بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ اس کے برعکس حکمران جماعت نے بجٹ میں متوسط طبقے کے لیے ٹیکس ریلیف، انفراسٹرکچر کی ترقی، مفت اناج اور سماجی فلاح و بہبود کی اسکیموں پر حکومت کی تعریف کی ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن ارکان نے بجٹ کو بڑے صنعتکاروں کے مفادات کی خدمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ لوک سبھا میں سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے بجٹ پر تیسرے دن کی بحث شروع کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ 2025-26 کے ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے اور کہا کہ یہ بجٹ بڑے لوگوں اور بڑے صنعتکاروں کے مفاد میں ہے۔ سبھاپتی مہودے، میں آپ کا وشیش دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ پر بولنے کا اوسر دیا ہے۔ میں اپنے سبھی ساتھی جو وپکش کے بولے ہیں ان سے اپنی بات کو جوڑتے ہوئے میں بھی اس بجٹ کے وروਧ میں کھڑا ہوا ہوں۔ گزشتہ کچھ سال سے ہمارے ملک میں دل کا دورہ پڑنے سے ہونے والی اموات میں دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے جڑی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں، جن میں کسی کو چلتے ہوئے ہارٹ اٹیک آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کوئی ناچتے ہوئے اچانک گر پڑ رہا ہے اور کوئی سڑک پر چلتے ہوئے گر جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ چند دن قبل مدھیہ پردیش میں سامنے آیا۔ یہ وائرل واقعہ ودیشا سے سامنے آیا ہے، جہاں ایک شادی اچانک مادم قدے میں بدل گئی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ڈانس کرتے ہوئے ایک لڑکی اسٹیج پر گر پڑی، جس کے بعد وہاں موجود افراد اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے خوشی سے ڈانس کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی ڈانس پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے لیے بہت محنت مشقت کی ہوگی۔ اس کے بعد اچانک کچھ ایسا ہوا کہ لڑکی غش کھا کر نیچے گر پڑی اور وہیں دم توڑ گئی۔ ہلاک ہونے والی لڑکی کی شناخت پرنیتا جین کے طور پر کی گئی ہے، جو اپنی رشتے کی بہن کی شادی میں آئی ہوئی تھی اور رقص کر رہی تھی۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے مدھیہ پردیش کے جبل پور کے قریب پیش آنے والے سڑک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جس میں حیدرآباد کے ناچارم سے تعلق رکھنے والے تقریباً 7 افراد ہلاک ہو گئے۔
چیف منسٹر نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی حکام کو چوکنا کیا اور زخمیوں کو بہتر ممکنہ علاج کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں کو متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے تمام ضروری امدادی اقدامات کرنے کے بھی احکامات دیے۔ تلنگانہ حکومت مدھیہ پردیش کے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر متاثرین اور ان کے ارکان خاندان کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے تعاون کر رہی ہے۔ ساتھ آندھرا پردیش میں مرغیوں کی اچانک موت کے واقعات کے سامنے آنے کے بعد تلنگانہ حکومت نے ریاستی سرحد پر تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے اور آندھرا پردیش کی پولٹری گاڑیوں کو تلنگانہ میں داخل ہونے کی اجازت سے انکار کیا جا رہا ہے۔ منگل کو تلنگانہ کے گدوال ضلع کے ویٹرنٹی ڈپارٹمنٹ کی خصوصی ٹیموں کو عالمپور ٹول پلازا پر تعینات کیا گیا۔ اے پی کے کرنول ضلع اور دیگر علاقوں سے آنے والی پولٹری کی گاڑیوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کا مقصد تلنگانہ میں اس وائرس کی روک تھام ہے۔ حیدرآباد کے 7 یاتری اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میلے سے واپسی کے دوران سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں منگل کی صبح اس وقت پیش آیا جب ان یاتریوں کی منی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس لاری سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے بتایا کہ جبل پور ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 65 کلومیٹر دور یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں حیدرآباد کے ناچارم سے تعلق رکھنے والے 7 افراد ہلاک اور دیگر زخمی بتائے گئے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے مادیگا ریزرویشن پوراٹا سمیتی کے بانی صدر مندا کرشنا مادیگا نے MRPS کے دیگر قائدین کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں SC طبقات کی درجہ بندی سے متعلق جسٹس شمیم اختر کی رپورٹ میں موجود خامیوں کو چیف منسٹر کی توجہ دہانی کروائی گئی اور SC درجہ بندی اور ریزرویشن کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی، حکومت کے مشیر کیشو راؤ، چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی، سابق رکن اسمبلی سمپت کمار اور دیگر بھی موجود تھے۔ BRS کے ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل نے اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تیسرے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ اس اجلاس کے بعد BRS کے ارکان مقننہ نے پارٹی لیجسلیچر آفس میں میڈیا سے بات کی اور حکومت کے فیصلے پر شدید اعتراض کیا۔ BRS کے سینئر قائد اور سابق وزیر پرشانت ریڈی نے کہا کہ PSC چیئرمین کی تقرر غیر جمہوری طریقے سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پارٹی تبدیل کرنے والے رکن اسمبلی RK پوڑی گاندھی کو حکومت نے چیئرمین مقرر کیا، جبکہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کیے بغیر ایسا کرنا روایتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستوں کی وصولی پر پچھلے کچھ دنوں سے جاری الجھن کو ختم کرتے ہوئے محکمہ سول سپلائز نے اعلان کیا کہ اب می سیوا کے ذریعے دوبارہ درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ محکمہ نے پیر کے روز سول سپلائز بھون میں می سیوا کے حکام کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں درخواستوں کی وصولی کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد پیر کی شام سے می سیوا ویب سائٹ پر نئے راشن کارڈ کے لیے آن لائن درخواستوں کا عمل دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے درخواستوں کے عمل میں تکنیکی مسائل اور الجھن کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ تلنگانہ حکومت نے PG میڈیکل سیٹس میں مقامی کوٹے پر ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ جسٹس BR گوائی پر مشتمل بنچ نے ریاست کی اس درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ حال ہی میں جسٹس سدھانشو دھولیا پر مشتمل 3 رکنی بنچ نے فیصلہ دیا تھا کہ PG میڈیکل سیٹوں میں مقامی کوٹا لاگو نہیں ہوتا، جس پر تلنگانہ حکومت نے اعتراض کیا اور درخواست کی کہ اس معاملے کو وسیع بنچ کے حوالے کیا جائے۔ وسیع بنچ نے اس کیس کی اگلی سماعت 4 اپریل کو مقرر کی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں طلباء نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ انتخابات سے قبل کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ طلباء نے میگا DSC منعقد کرتے ہوئے اساتذہ کی مقلوعہ جائیدادوں کو پر کرنے، بے روزگار نوجوانوں کے لیے ماہانہ 4000 روپے بے روزگاری بھتہ دینے اور طالبات کو اسکوٹی دینے کے وعدے کو جلد از جلد پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران طلباء نے پوسٹ کارڈز لکھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور حکومت سے فوری اقدامات پر زور دیا۔
تلنگانہ ہائی کورٹ میں میٹرو ریل کی توسیع پر مفاد عامہ کے تحت درخواست داخل کی گئی۔ یہ درخواست APWF کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں میٹرو کی تعمیر پر APWF نے اعتراض کیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کئی تاریخی عمارتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ ہیریٹیج ایکٹ 2017 کے مطابق تاریخی عمارتوں کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ پرانے شہر میں میٹرو رول کے قریب چار مینار، فلک نما پیلس، پرانی حویلی جیسی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ اس دوران میٹرو کی تعمیراتی سرگرمیوں کو روک دینے کی خواہش کی گئی۔ اس درخواست پر ہائی کورٹ نے 17 تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے غیر ملکی سگریٹ کی اسمگلنگ کے ایک ریاکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 45,000 پیکٹس غیر ملکی سگریٹس کے برآمد کیے، جس کی مالیت 20 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق ٹاسک فورس ساؤتھ زون اور حبیب نگر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے افضل ساگر آغاپورہ روڈ پر ایک گودام پر چھاپا مارا اور 42 سالہ محمد عمران اور 50 سالہ محمد ایوب، جو آٹو ڈرائیور ہیں، کو غیر قانونی طور پر سگریٹس فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے کوکٹ پلی میں منگل کو ایک خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا۔ کوکٹ پلی پولیس کے مطابق متاثرہ 28 سالہ سمینہ بیگم کی شادی چند سال قبل 36 سالہ عبدالرحیم سے ہوئی تھی اور یہ جوڑا بچوں کے ساتھ کوکٹ پلی علاقے کے راجیو گاندھی نگر میں مقیم تھا۔ عبدالرحیم کو شبہ تھا کہ سمینہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ رابطے میں ہے اور اسی معاملے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ذرائع کے مطابق شوہر نے برہمی کے عالم میں پتھر سے اپنی بیوی کے سر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مرکز نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں اگلے 7 دنوں تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ریاست میں اگلے 3 دنوں کے دوران صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کہر کا امکان ہے۔ اسی مدت کے دوران زیادہ سے زیادہ اعظم ترین درجہ حرارت معمول سے 2 تا 3 ڈگری سیلسیس زیادہ رہ سکتا ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہا۔ پٹن چیرو میں اقل ترین درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بجٹ پر پارلیمنٹ میں مباحث، اپوزیشن کی کڑی تنقید۔ بجٹ بڑے صنعت کاروں کے مفادات کی خدمت کے مترادف، اکھلیش یادو کا بیان۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستوں پر الجھن ختم، می سیوا کے ذریعے خدمات برقرار۔ میٹرو ریل کی پرانے شہر میں توسیع پر اعتراض، ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست داخل۔ مدھیہ پردیش میں خوفناک سڑک حادثہ، کمبھ میلے سے واپسی کے دوران 7 حیدرآبادی ہلاک۔ شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، حیدرآباد میں سنسنی خیز واردات۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔